بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم شادی بیاہوں کے اندر بہت ساری رسمیں ادا کرتے ہیں اور ان رسموں کے ادا کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ میں نے اتنا تیر مارا ہے، جبکہ ہم شریعت کے احکامات کی طرف جب آتے ہیں تو ہمیں موت نظر آتی ہے۔ شرعیت کے احکامات میں ہمیں پھر بعض مقامات پر یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پوری شادی کے اندر ہم کنجر بھی نچائیں گے، ڈھول بھی بجائیں گے، ہر الٹا کام کریں گے، ہندوؤں والے، عیسائیوں والے، سکھوں والے سارے کام کریں گے، مگر جب مہر کی باری آئے گی تو ہمیں شریعت یاد آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہم بھاری بھرکم جہیز تو دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں وراثت میں بیٹیوں کو حق دینے کی یاد نہیں رہتی ہے اور ہم ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کہیں ایسی صورت بن جائے کہ بیٹیوں کو جہیز وراثت میں حصہ دینا پڑ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بڑے پیار سے، محبت سے، میٹھی میٹھی گولیاں کھلا کر ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹی تمہارا تو اور گھر ہے، تمہیں تو وہاں سے بھی مل جائے گا، یہ بھائی کے نام کر دو۔ بیٹی بیچاری مجبور ہوتی ہے یا خوشی سے یا جس طرح بھی وہ اپنے بھائی کے نام کر دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا اور دنیا کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ بیٹی زبان سے اگر کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا، وہ اس کا حق اس کو ملا ہی نہیں ہے تو وہ معاف کیا کرے گا؟ ایک چیز کی وہ مالک بنی ہی نہیں ہے تو وہ معاف کیسے کرے گی؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے حصے مقرر کرنے ہیں۔ حصے مقرر کرنے کے بعد جو حصہ بیٹیوں کا بنتا ہے وہ بیٹیوں کو دیں، ان کے نام کروائیں، ان کو ٹرانسفر کروائیں، ان کو قبضہ دیں۔ جب وہ مالک بن جائیں گی تو اس کے بعد اب وہ مالک ہیں، اب ان کے اوپر زبردستی کوئی کرے گا تو وہ ان کا اختیار ہے۔ اب وہ اگر اپنی خوشی سے دوبارہ سے کاغذ بنوا کر اپنے بھائی کے نام کریں، اپنے بھائیوں کے نام کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن ایک بار ان کے کاغذ بنانا، ان کو قبضہ دینا، ان کے ہینڈ اوور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کا ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ جی ہم نے تیر مارا ہے اور تیر جا کر نشانے پہ لگا ہے، جی ہم نے جہیز دے دیا۔ اس لعنت کو ہم اپنی بیٹیوں کے گلے کا توق بنا کر گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ اس لعنت کی وجہ سے کئی گھر اجڑے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہوا ہے، لعن طعن کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن نہیں دیتے تو وراثتوں میں حق نہیں دیتے، وراثتوں میں حصہ نہیں دیتے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیں۔ شریعت نے آپ کو اس چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو پھر بھی دیں۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ اگر واجب نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے، آپ کے اوپر حج نہیں ہے تو آپ حج نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ جہیز ہے، یہ وراثت ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جہیز کی باری میں ہم جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ زمین کے اندر سے کھود کر نکالیں یا آسمان سے تارے توڑ کر نکالیں، ہم لازمی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔